الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جیسے پہلے تھا نا ویسے کر دیں، گونج نہ ہو آواز میں، سادی سی آواز دے دیں. مہربانی عورتاں ذرا اپنے بچیاں دا خیال کرن یا گھر چھڈ آؤ تے یا پھر انہوں نے چپ کراؤ. تہاڈی مہربانی بیان وچ خلل نہ پائیو. بہت شکریہ. اللہ ٹھیک ہے جی. ایک بار درود پاک پڑھا، ایک بار صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن کوشش اس طرح کرنی ہے کہ پتہ لگے پڑا ہے. ٹھیک، اب تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے جی. ایک بار جی سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی. اللہ سلامت رکھے. ہم بس کوشش فرمایا کریں کہ بھائی بچوں کو کنٹرول کریں جی. بہنوں سے گزارش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ مجھ سے تو بالکل بھی اس ماحول میں نہیں بولا جائے گا. اللہ آپ کو خوشیاں دے بڑی زیادہ. اللہ آپ کے بچوں کی خیر فرمائے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے یہ پروگرام، یہ بزم خراب نہ ہو. نہیں بچہ کنٹرول میں تو آپ گھر لے جائیں اس کو. ٹھیک ہے جی. ایک بار پھر جی درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. کوشش فرمائے کریں جب بھی درود پاک پڑھیں یا ذکر کریں تو اتنا سونا کر کے پڑھیں کہ میرا پڑھا ہوا میرے دل تک جائے. کیونکہ اقبال بھی گلہ کرتے ہوئے نظر آئے. وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
मेरा जो कुछ है ना इधर ही है, इधर नहीं है। और बात हज़रत उसी दिन बननी है कि जो इधर है वो इधर भी आ जाए, क्योंकि अक्सर वो हमारा ना ज़ुबान तक ही रह जाता है। एक तो उसकी वजह ये भी बनती है कि हज़रत हम पढ़ते ही तवज्जो से नहीं है, कोई दीवारें देख के पढ़ रहा है, कोई छत देख के पढ़ रहा है, कोई ज़मीन से खेलते हुए पढ़ रहा है, तो फिर क्या होता है वो ज़ुबान तक ही रहता है, दिल तक नहीं जाता। और बात तब बननी है कि जब दिल तक जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि जब पढ़ने लगे तो इतनी तवज्जो हो, इतनी मोहब्बत हो कि मेरा पढ़ा मेरे दिल तक जाए। दिल तक नहीं जा रहा, ज़ुबान तक ही है। ज़ुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हो। जिथे कलिमा दिल दा पढ़दे, जीब नू मिले ना टोई हो। दिल दा कलमा आरिफ पढ़दे, कि जानन यार गलोई हो। ये कलिमा मैनू पीर पढ़ाया, मैं सदा सुहागिन होई हूँ। तो ये सिर्फ ना कोशिश नहीं, कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता, क्या नहीं हो सकता, सिर्फ कोशिश नहीं है। इसलिए हज़रत अपनी आदत बनाएं कि जब भी पढ़ें इतना सोना पढ़ें कि दिल तक जाए। और हज़रत बड़ा ज़रूरी है कि दिल तक जाए, क्योंकि दिलों का हाल बहुत बुरा है। हज़रत किबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। लिखा है जिसका मफ़हूम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी लग जाता है। हज़रत जी जब से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई है, जितने अदवार गुज़रे हैं, जितने ज़माने गुज़रे हैं, उनमें सबसे सोना ज़माना हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना है। और वो ज़माना इतना सोना था कि अल्लाह ने उस ज़माने की कसम भी खाई है। फरमाया वल अस्र, और कसम है ज़माने की, इतना सोना ज़माना था हज़रत। लेकिन उस सोने ज़माने में भी क्या फरमाया कि जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी। तो मैं फिर एक सवाल आपसे और ख़ुद से भी करूँगा कि 2023 वालों, फिर हमारे जंग का क्या हाल होगा? कितना जंग लगा होगा हज़रत। लेकिन क्योंकि हज़रत हम मारे हुए हैं, हम डसे हुए हैं शीशों के। जब कपड़े शपड़े पहन के, कोट शोट पहन के शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो शीशा कहता है सब ठीक है। हम डसे हुए हैं शीशों को। इसीलिए तो हज़रत जो सूफ़ी लोग हैं वो शीशे को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है हज़रत जी। और जो शीशे के झूठ में आया वो गया। फिर हज़रत जिसने शीशे की बात मानी वो गया, क्योंकि जिसने शीशे की बात मानी फिर उसको एक बीमारी लगेगी, जिस बीमारी का नाम है मैं। क्योंकि जब शीशे में देखेंगे तो क्या नज़र आता है? मैं। और फिर जिसको ये बीमारी लगी वो गया फिर काम से। मुझे नहीं पता ये शेर किसका है बड़ा खूबसूरत। फिर किसी ने लिखा था, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी, हो गया काम। तो हम सारे ना शीशे के डसे हुए हैं, क्योंकि शीशा कोट दिखाता है, ज़ाहिर है प्यारा। शीशा कपड़े दिखाता है, ज़ाहिर है प्यारे हैं। शीशा ये दिखाता है, लेकिन शीशा ये नहीं दिखाता। या तो हज़रत फिर किसी सूफ़ी से वो शीशा मांगो कि जो ये दिखाए। और फिर जिसने हज़रत इसको देखा ना, जिसने इसको देखा वो कहता है मैं। मराकीवाल च मैं, सियालकोट च मैं, मेरे जहा है ही कोई नहीं, मेरे जहा किसी मां ने जमे ही कोई नहीं। जिसने ये वाला शीशा देखा। लेकिन जिसको किसी सूफ़ी से वो शीशा मिला कि उसको अपना अंदर देखने का मौका मिला, तो फिर उसने क्या कहा? फिर वो कहता है, बुरा ढूंढन चलनिया जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नू वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि हम हज़रत इस शीशे के डसे हुए हैं हज़रत, इसलिए हमारी इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं है हज़रत। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी लग जाता है। और मैं हज़रत साहब किसी की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने सीने में 40 साल पुराना जंग आलूद दिल लेके घूम रहा हूँ। और फिर हज़रत इस जंग ने दिल का कुछ नहीं छोड़ा हज़रत। अब देख नहीं रहे क्या क्या तमाशे हो रहे हैं।
بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے۔ ہاں جی، اور عجیب بات ہے حضرت، کوئی کسی سیانے کے پاس نہیں آیا کہ حضور کی ہویا، اپنے کو بہ کے گلاں کر لیں۔ اب اگر کہیں کچھ چار بندے بیٹھے ہوں نا تو ایسی بات سننے میں آئے کہ جی بھائی نے بھائی کو مار دیا یا بھائی نے بہن کو مار دیا، تو آگے سے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، یعنی جی خون ہی سفید ہو گئے۔ بھئی اس سے بڑی جاہلانہ بات بھی کوئی ہوگی؟ بھئی خون کیسے سفید ہو سکتا ہے؟ جس کا مرضی چیک کر لو یار، سب کا سرخ ہے۔ 85 سال والے بابے کا چیک کر لو، اس کا بھی سرخ ہے۔ کسی بورن بیبی کا چیک کر لو، اس کا بھی سرخ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے جی، یہ جو خون سفید ہو گئے، کیسے خون سفید ہو گئے؟ بھائی خون نہیں سفید ہوئے، بلکہ کیا ہے، دل مردہ ہو گئے ہیں۔ حضرت صاحب، معاف کرنا انگلی کی صفت نہیں ہے، محبت کرنا یہ انگلی کی صفت نہیں ہے، بلکہ انگلی کو کنٹرول کر رہا ہے دل۔ یہ اس کی صفت ہے معاف کرنا، یہ اس کی صفت ہے محبت کرنا۔ اگر دیکھیں نا، یہ اندر سے یہ کہے گا مار دے چانڈ، مار دے نہیں آپ، اور اگر یہی کہے گا نہ ماری یار، آپ نہیں ماریں گے۔ یہی اہمیت ہے۔ خون کا ادھر سے کدھر میں آ گیا معاملہ؟ خون سرخ ہے بھائی سب کا، بلکہ کیا ہوا ہے، جو سینے میں دل دھڑک رہا ہے اس کو زنگ لگ گیا ہے، اور جس کا زنگ جتنا پرانا ہے اس کا دل اتنا سخت ہے۔ 40 سال 45 سال 50 سال پرانے زنگ نے دل کا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، دل اور روح توجہ ہی کوئی نہیں ہے حضرت۔ وہ کبھی تھا باب فرید کا دور جب دلوں اور روحوں کو صاف کیا جاتا تھا حضرت، وہ کبھی تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب دل اور روح کی جانب توجہ ہوتی تھی۔ اب تو بھائی کیا خاص کیا عام، اب تو سارے حضرت جی بس ظاہر کی طرف متوجہ ہیں۔ مکان بناؤ، دیکھیں نا حضرت کس قدر توجہ۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، میں ایک مسافر آدمی ہوں، اور آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میرے گھر کی لیٹرین بھی ایسے ہی ہے حضرت، کیا کریں ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ باتھ روم لوگوں کے کتنے کتنے سونے ہیں۔ میں روز مسافر ہوں نا جی، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، ابھی واپس آ رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جمعرات کو حضرت میں دورہ برطانیہ کر کے واپس آیا۔ ہمارا تو کام گھومنا پھرنا ہے۔ زور کا وضو کسی گھر میں کیا، عصر کا وضو کسی گھر میں کیا، مغرب کا وضو کسی گھر میں کیا، تو میں حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کے، وہ میاں انسان تینوں کی ہو گیا، اور باتھ روم اتنے اتنے سونے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے دیکھ دیکھ کے۔ ویسے حضرت سارے آپس میں سیانے بیٹھے ہیں، جواب تو مجھے پتہ کسی نے نہیں دینا، چلو میں پھر دل کی تسلی کے لیے پوچھ لیتا ہوں۔ حضرت جی ڈرائنگ روم چلو سونا کرو، ٹیلا شیلا لاؤ، تھے سمجھ آتی ہے۔ آپ ٹی وی لاؤ سونا کریں، سمجھ آتی ہے۔ آپ اپنا کمرہ سونا کریں، سمجھ آتی ہے۔ بھائی باتھ روم گندی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے، وہاں اتنے لاکھوں کی ٹیلیں کیوں لگ گئی؟ میں نے بڑا پوچھا، مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک واری منوں اندروں جواب ملیا، پتہ نہیں ہے جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے، تسی دا چڑی ہو۔ میں نے جواب آیا، مولوی سلیمان گل اصل ہے وے، تو دنیا نہ دل ہے نہ کلا بیٹھا ہے، تیرا دل کردا ہے بہنا لیٹرین چ پاویں 1.5-2 منٹ، لیکن وہ بھی سونی ہونی چاہیے دی ہے۔ لیٹرین حضرت صاحب سونیاں کر چھڑیاں، اینوں سونا نہیں کیتا۔ اللہ وہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں، اینو سونا کر، اینو سونا کر، اینو سونا کر، اینو صاف کر، اینو پاک کر، اینو تو، اینو سونا کر۔ بلکہ فیصلہ ہی کر دیا، کیا قد افلح من تزکا، فرمایا کامیاب وہ نہیں ہونا جنہوں اینو سونا کرنا ہے۔ کوٹھی سونا کرنے سے کامیاب نہیں ہوگا، گاڑی سونی کرنے سے کامیاب نہیں ہوگا، برانڈ کے کپڑے پہننے سے سونا کامیاب نہیں، ایپل کا فون خریدنے سے کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ کامیاب کون ہوگا؟ جو اس کو سونا کر، اور اس کی جانب ہماری توجہ کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ کار سونا، ڈرائنگ روم سونا، فلانا سونا، فلانا سونا، بلکہ حضرت اب تو ایک اور قوم کو فوبیا ہوا ہے حضرت جی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انہوں چٹا کرنا ہے حضرت جی، شدائی ہو گئی ہے قوم حضرت، اس کے پیچھے فوبیا ہو گیا قوم کو اس کو گورا کرنے کا۔ بازار بھرا پڑا ہے حضرت ایسی پروڈکٹ سے، رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، رنگ گورا کرنے والی کریم، بلکہ بات یہاں تک بڑی کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے حضرت۔
اللہ بک رہے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ، لیکن ڈاکٹر ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہ کھاؤ، سٹمک سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہ نہ کھاؤ لیور جاتا رہے گا، یہ نہ کھاؤ کڈنیز جاتی رہیں گی۔ بلکہ پھر بات اور بڑی حضرت، رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن، بڑی ڈیمانڈ ہے نا قوم کی۔ قوم کہتی ہے سٹمک جاتا ہے تو جائے، اندر ہی ہے نا، کیڑا دیکھنا کسی نے، لیور جاتا ہے تو جائے، کون سا دیکھنا کسی نے، گردے اڑتے ہیں تو اڑنے دو، کون سے دیکھنے ہیں کسی نے، بھائی منہ چٹا کرنا ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے منہ چٹا کر رہے ہیں، لیکن جو دل رب اور رب کے رسول نے دیکھنا ہے، توجہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر حضرت بڑا کمال لکھا تھا، میری سمجھ سے تو خیر باہر ہے، کیونکہ اس دور میں لوگوں کو یہ فوبیا نہیں ہوا تھا، یا نگاہ ولایت کچھ آگے دیکھ رہی تھی۔ حضرت سلطان باؤ نے بڑا سونا لکھا تھا حضرت، آپ فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا، پاگل ہو گئے وہ سارے انہوں چٹا کرن پیچھے، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر منہ کا رنگ کالا بھی ہو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن دھیان کریں کہ دل نہ کالا کر بیٹھی ہیں، دل کالا ہو گیا تو پھر بڑے ایشو کھڑے ہوں گے، رنگ کالا بھی ہو کون سا۔ اب دیکھیں نا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، ہیں جی رنگ مبارک کالا شریف ہے، شریف کہنا ہے، ادھر بھی ادب کرنا ہے جی، صحابی رسول ہے، وہ ہم خطیب ہے نا، کچھ چار سننے والے مل جائیں بڑے بے باک ہو جاتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ چوڑے اجے اپنی اوقات ویکھ، وہ حضرت بلال ہے، ہم بڑے بے باک ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات چار آ جائیں نا سننے والے، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں، بڑے سیدہ پاک کا نام بڑے عجیب و غریب طریقے سے لیں گے، حسنین کریمین کا نام بڑے عجیب و غریب طریقے سے، صحابہ کا نام بے باک، پھر گرفت بھی ہو جاتی ہے پھر حضرت۔ اس لیے حضرت جی میں تو ادھر بھی ادب ہی کروں گا جی، کسی کو اعتراض ہے تو رہے بھائی، رنگ مبارک کالا شریف حضرت جی، لیکن دل مبارک بڑا سونا شریف حضرت۔ حضرت صاحب وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے رسول کو بھی پسند آیا، وہ بڑا سونا دل تھا، اور جو اس سونے دل میں صفات تھیں وہ تھیں، لیکن سب سے جو بڑی اس دل کی صفت تھی دل بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ، وہ یہ تھی کہ وہ دل ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دل تھا، اور حضرت صاحب وہ دل اتنا پسند آیا اللہ اور اللہ کے رسول کو، یہ ہم سارے دعائیں کرتے ہیں مدینہ پاک کی، حضرت جی دعا کرو مدینہ پاک ٹر جائیے، دعا کرو مدینہ پاک، لیکن لکھا ہے کہ حضرت بلال وہ ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ نے مدینہ پاک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کہ جب جا رہے تھے نا مدینہ پاک چھوڑ کے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، تو آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ، تو آپ آگے سے عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول، اگر اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، میں نہیں جاؤں گا، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے نہ روکیں، لکھا آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ پھر شام چلے گئے، حلب جہاں آپ کا مزار مبارک بھی ہے شام میں، اور حضرت صاحب اتنا وہ دل پسند تھا اللہ کے رسول کو کہ کتابوں میں 2 سال لکھا ہے، کمی پیشی کی اللہ معافی دے، 2 سال گزر گئے، ایک رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے، وہ اتنا پسند تھا دل اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ حضرت ساڑھے منہ تے بڑے چٹے نے، لیکن جڑا انہوں نے پسند آندہ ہے وہ کالا سیاہ ہے، اے دے ول دھیان کرو یار، اے دے ول دھیان، گل اے دے نال بننی چاہیے، اتھے اے ویکھیا جاندہ جی، نہ کسی دی کوٹھی ویکھی جاندی جی، نہ کسی دی ذات، نہ کسی دی برادری، نہ کسی دی پوزیشن تے نہ کسی دا، اتھے سب کی یہ تعلیم رہی ہے۔ اور پھر صاحب رنگ مبارک کالا شریف ہے، اور پھر سارے یہ منظر دیکھیں گے حضرت، ہیں جی چلیں جی آپ توجہ رکھا کریں جی، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے حضرت، آپ توجہ رکھا، اسپیشلی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حضرت، وہ بندہ آتا ہے ایک، میں کہتا ہوں لے یار میں کہتے سودا بیچن آ گیا، اتنے تو سودا لینا تھا کوئی نہیں،
لیکن حضرت نے بلایا میں تو بیچنا ہی بیچنا بھاوے، اس لیے جو سامنے بیٹھے ہیں آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہا ہوں. وہ ایک بندہ آتا ہے آپ سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہو. حضرت اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی حضرت؟ اللہ. تو حضرت پھر یہ سارے منظر دیکھیں گے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں یہ قافلہ جنت کی طرف چلے گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے چٹے، سارے گورے، سارے پنک پیچھے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال جائیں گے. حالانکہ رنگ مبارک کالا شریف ہے. سارے گورے، سارے چٹے، سارے پنک، سب پیچھے. کشمیر والے پیچھے، سارے پٹھان پیچھے، سارے ترکی والے پیچھے، سارے لبنان والے پیچھے، سارے سیریا والے پیچھے، سارے جناب موراکو پیچھے، سارے جناب آذربائیجان والے پیچھے. یہ گورے ہیں نا سارے، یہ سارا گورا ورجن ہے حضرت. لیکن کیا سارے پیچھے. سب سے پہلے حضرت جنت میں حضرت بلال جائیں گے. کیوں؟ یہ بڑا سونا سی حضرت، یہ بڑا سونا سی حضرت. اس لیے حضرت اس کی جانب توجہ کریں. دل کالے کولوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. لیکن ساری توجہ حضرت ساڑی اندے وال. اور میں کہتا ہوں سنیوں، دکھ کی بات ہے یار، ہم بابوں کو تو مانتے ہیں لیکن بابوں کی کوئی نہیں مانتے. ہم بابوں کو تو مانتے ہیں، بابوں کی اللہ کی قسم ہے اس قوم نے بابوں کی مانی ہوتی کبھی ادھر نہ ہوتی. یہ قوم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی. ککھ نہیں اسی بابے کو لے حضرت سوائے مکھانے ہوں اور کچھ نہیں لیا. داتا صاحب گئے تو سیراں کھچیاں، مکھانے کھادے، چول شول کھادے تو واپس آ گئے. کچھ نہیں. جو میں حضرت ایک دن داتا حضور پروگرام تھا تو جیسے آپ نے محبت کا مظاہرہ فرمایا ہے، تشریف لائیں، وہ اندر سارا بھرا ہوا، سین بھرا ہوا، مزار پہ لوگوں کی کثیر. پتہ نہیں کیسے دل میں بات آئی. اللہ میں نے بڑا روکا اس کو، نہیں رکی مجھ سے، نکل گئی زبان سے. میں نے کہا داتا صاحب کہہ رہے ہیں بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑے لوگ ہیں، لیکن اتنے لوگوں میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے. وہ معین الدین تو جی ہو ہی نہیں، تو مانے کی جمع ہے. مثال کہ جو معین الدین مجھ سے لینے آئے تھے وہ ایک بھی نہیں ہے. کوئی تصویراں کھچن آیا ہے، کوئی مکھانے کھانا ہے، کوئی چول کھانا ہے. جڑا ساڈا اصل لنگر ہے وہ تو ساڈے کو لین ہی کوئی نہیں آیا. اور ایسا میں کہتا ہوں کتنا سونا لنگر ہے وہ. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا حضور آئے نا، تو حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ وہ خالی آئے تھے. اس وقت آپ کی جھولی میں عطائے رسول پاک بھی تھی اور عطائے بغداد شریف بھی تھی. حضرت کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب وہ آئے تھے تو وہ خالی تھے. حضرت کچھ نہیں سی کول. حضرت عطائے رسول پاک بھی تھی، آپ اس وقت نائب رسول تھے حضرت، اور عطائے غوث پاک بھی تھی. حضرت لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی کیا داتا صاحب نے عطا فرمایا ہوگا کہ بول ہی اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آدھا راگ. وہ لنگر اب داتا صاحب سے کوئی نہیں لینے جاتا. حضرت مکھانے کھان جاندے نے سارے، تصویراں کھچن جاندے نے، مکھانے کھان جاندے نے. تم نے مزاروں سے مکھانوں کے علاوہ کچھ نہیں لیا. جاؤ نہ بہو نہ کدن اتنے جا کے کہ حضور آج نہ مکھانے کھانے نے، نہ تصویر کھچنی ہے، نہ چول کھانے نے. وہ جو حضرت غریب نواز کو عطا فرمایا تھا تھوڑا سا مجھے بھی دے. کچھ نہیں لیا تم نے مزاروں سے. اس لیے خالی سینے ہیں حضرت، جالے لگے نے حضرت اندر. کچھ نہیں لیا تم نے. حضرت جاؤ نا حضرت کس دن حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھو، جا کے وہاں عرض کرو حضور وہ جب بارات راستہ بھول گئی، نو نیویگیشن، نو بورڈ، کچھ بھی نہیں. حضرت ستاروں کے ذریعے حضرت لوگ سفر کیا کرتے تھے. ستارے ہے کوئی نہیں، رات بادل والی ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا جانا کس سائیڈ پہ ہے. جانا حضرت جی اس سائیڈ پہ تھا، اس سائیڈ پہ گئے. وہ کو سیانا تھا، اس نے کہا رکنا نہ، چلتے رہو، کسی نہ کسی جگہ تو پہنچو گے نا، رکو گے تو لوٹے جاؤ گے. حضرت
وہ چلتے چلتے آگے آئے تو وہ دیکھا کہ حضرت جی ہے تو بیلا لیکن کوئی روشنی دکھائی دے رہی. انہوں نے کہا اگر روشنی ہے تو کوئی روشنی والا بھی ہوگا. وہ روشنی کی طرف چل پڑے. جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے اب ساتھ آواز بھی کانوں میں آنی شروع ہو گئی, ہو کیف و مستی ہے حضرت, سارا بیلا حضرت جی کیف و مستی کیا ہے. ہو حضرت خود کہتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو دی روشنائی ہوئے حضرت. اور قربان جاؤں جو ہو کر رہے تھے وہ خود ہی باہو تھے حضرت. کیا کیف و مستی ہے. آگے آیا ایک بندے نے سلام عرض کی, حضور نے ذکروں کا جواب دیا. حضور برات لے کے آئے ہیں, راستہ بھول گئے, رب کی ذات آپ تک لے آئی, راہبری کریں. فرمایا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضور احمد پور جانا ہے. آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے, ہماری ڈیوٹی یہ لگی ہے, چلو میرے پیچھے پیچھے. حضرت نکل, ہاتھ میں ایسا ہے, راستے میں آنے والی کائی پیچھے, ساری بارات حضرت کی میت میں چل نکلے. بس کچھ ہی سفر کیا تھا, بس نظارے ہی بدل گئے. کہاں وہ شور کوٹ اور جنگ, اور کہاں حضرت جی سرزمین مدینہ پاک. وہ سب حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کہاں لے آئے؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت ہم نے تو احمد پور جانا تھا. پتہ نہیں, فرمایا پتہ نہیں تم کس احمد پور کی بات کرتے ہو, میں تو اسی احمد پور کو جانتا ہوں. جاؤ حضرت جی ہیں, اللہ اکبر. حضرت جی جاؤ نا کس دن, حضرت جا کے بیٹھو. تو حضور آپ نے خود فرمایا ہی میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانا, میں بھی آیا ہوں. لیکن جو ان امت نے چونی مکھانے لے نے تو ورزی کی کری ہے حضرت جی. اگر اب امت کا معیار ہی مکھانے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. کسی کو شوق ہی نہیں احمد پور جانے کا حضرت, سارے تو کینیڈا جان والے نے حضرت جی. کسی کو شوق ہی نہیں احمد پور جانے کا, کس کو حضرت جی دے. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ضائع کر لیا یار. اب جو رہ گیا ہے کچھ کریے یار, پر انہوں واسطے انہوں صاف کریے, کیونکہ انہوں نے ہے ویکھنا. ماشاءاللہ قاری حبیب اللہ صاحب تشریف فرمائیں, انہوں نے سامنے سی قرآن بھی کی پڑھی ہے حضرت جی, بڑا سونا پڑھتے ہیں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. اگے حضرت جی سنیاں کل تھوڑے تکاری رہ گئے, سنیاں کل بہت تھوڑے کاری رہ گئے, کیونکہ حضرت ہم نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا. کوئی سنیوں نے اپنی سٹیجوں سے قرآن کو, اب میں کوئی لفظ بے ادبی کا نہ بول بیٹھوں, ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کیا کہوں, رخصت کر دیا یا نکال دیا, میں خود ڈرتا ہوں کہ میں کیا لفظ بولوں. اب دیکھیں نا, ایک تلاوت نعت خان نکالا ہے آپ نے اپنے سٹیجوں سے قرآن پاک کو. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پر قرآن غالب ہو. اتھے غالب نہیں, اتھے غائب ہے. اتھے غالب نہیں, اتھے غائب ہے. اور میں پھر حضرت جی دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ آج امت کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے غریب نواز کی قوالی تو یاد ہے, لیکن ان کا روز ایک قرآن پڑھنا نہیں یاد رہا. ایک قرآن روز تلاوت فرماتے تھے حضرت خواجہ غریب. آج امت کو حضور غوث اعظم کی 11ویں تو یاد ہے, لیکن حضور غوث اعظم کا 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھنا امت بھول گئی ہے. وہ روز ایک قرآن پڑھتے تھے, امت اب اس سال پہ ہے, سال میں بھی یہ بیک نہیں پڑتی ہے. ہم نے قرآن کو ایک تلاوت ہے, اور جیسے حضرت جی ہم گئی نا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 4-5 سالوں میں یہ تلاوت بھی جانی ہے حضرت, جیسے ہم غائب ہوئی ہے حضرت. یہ مجھے نظر آ رہا ہے حضرت. اللہ کرے ایسا نہ ہو, میرے منہ میں خاک, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اس امت کو ہوش آ جائے حضرت. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کم از کم یار اس طرح ہی کرو, ایک تلاوت ایک نعت ہوئی, ایک پھر تلاوت ہوئی. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نعت نہ پڑھو, اللہ مجھے معاف کرے. لیکن صرف سوال یہ ہے کہ, اور حضرت صاحب میں بات کیونکہ حضرت تشریف لے آئے, جو حضرت جی ہم نے قرآن پاک کے ساتھ سلوک کیا نا,
ساڑھے سارے جرم ایک پاسے کلا جرم ہی بہت بڑا جرم ہے کہ اس امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے، محفلوں میں نکال دیا، اور یہ جو اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں انہوں نے گھروں میں چھوڑ دیا۔ میرے پاس حضرت جمعے والے اب نہیں، جب سے یہ کلپ بولا اب نہیں آتا کوئی بھی، پہلے تو جناب جمعے والے دن لینا لگی دی ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اب آپ خود ہی بتائیے گا جی میں اس کا کیا دم کروں جی۔ جمعے والے دن لوگ اپنے بچوں کو لے کے حضرت صاحب اس کو دم کر دیں جی، کیا ہوا ہے؟ یہ حضرت موبائل نہیں چھوڑتا۔ میں پریشان بھائی، میں کدھر سے دم لے کے آؤں موبائل چھڑوانے والا؟ ہیپاٹائٹس کا دم ہے، کوئی دل کو ایشو ہے تو اس کا دم ہے، گردے کی درد کا دم ہے، بخار کا دم ہے، یرکان کا دم ہے بھائی، ہیں جی؟ بھائی یہ موبائل چھڑانے والا دم کدھر سے آیا؟ اور میں نے کبھی دم کیا بھی نہیں کبھی کسی بچے کو۔ میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تاڑا بنتا ہے کیونکہ ادھر دم تسی کھڑے ہے۔ بھائی ہم نے اپنے بچوں کو دکھایا کیا ہے؟ اور موبائل ہی پکڑ کے دکھایا ہے۔ ابو موبائل، امی موبائل، دادا موبائل، دادی موبائل، نانا موبائل، نانی موبائل، تایا موبائل، چاچا موبائل، ماموں موبائل، خالہ موبائل، پھپھو موبائل، تائی موبائل، چاچی موبائل، مامی موبائل۔ بچوں نے کہا پتہ نہیں کون سی شاید سب نے پکڑا ہوا ہے، پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا۔ میں ادھر ہی بات چھوڑ کے جا رہا ہوں آگے۔ حضرت کاش جتنا حضرت ہم نے یہ پکڑ کے دکھایا ہے، اتنا کبھی ہم نے قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا۔ وہ کبھی دور تھا حضرت جب مائیں اپنے بچوں کو گود میں لٹا کے تو قرآن پڑھا کرتی تھی حضرت، پھر بچے بھی مجدد الفسانی جیسے ہوتے تھے، پھر بچے بھی صلاح الدین ایوبی جیسے ہوتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں، کسی کو غصہ لگتا ہے لگے، میں گڑی کو پرچیاں دی تقریر کرن رہا حضرت، میں کہا کرتا ہوں حضرت جی ہمارے بچوں کی بد نصیبی ہے کہ ان کو مائیں نہیں ملی، ان کو فیڈر پال رہے ہیں، ان کو موبائل پال رہے ہیں۔ پہلے بچے روتے تھے نا تو مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، کبھی یہ پڑھا کرتی تھی۔ اب تو حضرت بچے روتے ہیں تو یہ ان کو موبائل تھما دیتی ہیں، اللہ پھاڑ جان چڑھ میری۔ یہ بد نصیبی ہے ان بچوں کی حضرت کہ ان کو وہ گودیں نہیں ملی کوئی بھی، یہ بیچارے موبائل دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو فیڈر پال رہا ہے، ان کو موبائل پال رہا ہے، ان کو وہ تھے حضرت۔ یہ کبھی حضرت آپ کتابیں پڑھیں نا پرانی، تو کبھی وقت تھا کہ جب ایک رسم ہوتی تھی جس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ۔ جب بچے کو ناظرہ شروع کروایا جاتا نا تو بزرگ، قاری صاحب، سادات جو بھی تھے سب کو دعوت دی، بھئی جتنی جس کی استطاعت ہوتی تھی اس نے بلانا اس حساب سے، اور کیا ہونا کسی بزرگ نے، کسی سید صاحب نے، کسی قاری صاحب نے، کسی عالم نے، کسی پیر صاحب نے بچے کو پہلی بار بسم اللہ پڑھانی۔ بھئی آج ہمارا بچہ اللہ کا کلام سیکھنے کی ابتدا کرنے جا رہا ہے، پھر ختم ہو گئی حضرت آہستہ آہستہ، کبھی ہوتی تھی حضرت۔ تو لکھا جب حضرت مجدد پاک کی ہوئی نا رسم بسم اللہ تو استاد صاحب نے آپ کو پڑھایا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جی استادہ نے انا، حضرت مجدد صاحب آگے سے شروع ہو گئے، پہلا زبانی، دوسرا پارہ زبانی، اللہ آج پہلے دن پڑھنا ہے، تیسرا پارہ زبانی، چوتھا پارہ زبانی، لکھا ہے جی پورے 14 پارے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر تک سارے پڑھ دیا، اور سارے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں بھائی آج رسم بسم اللہ ہے، آج پہلا دن ہے، ناظرہ شروع کروانا ہے، اور پوری کی پورے 14 پارے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کر دی۔ وہ جو بزرگ تھے نا وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں شیخ احمد یہ کیا، آج تو پہلا دن ہے، آپ کا ناظرہ شروع کروایا جانا ہے، آپ نے 14 پارے زبانی سنا دیے، یہ کیا؟ فرمایا میری والدہ کو یہ 14 پارے زبانی یاد ہیں، اور جب بھی میری والدہ مجھے اپنی گود میں لٹاتی، فیڈ کرواتی، کھانا کھلاتی، میری والدہ ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھی، میں نے سن سن کے یاد کر لیے، میں نے سن سن کے، آج کی طرح ایسی مائیں ہیں،
خدا کی قسم ہے آج یہ مائیں پھر وہی رنگ لے آئیں، امت میں پھر صلاح الدین ایوبی آ جائیں گے واپس۔ یہ پری پلان گودیں اجاڑی گئی ہیں حضرت، ان کو ماڈرن کر دیا حضرت، ان سے قرآن چھین لیا، ان سے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم چھین لی گئی ہے۔ اس لیے پھر کیا نکل رہے ہیں، پھر ڈانسر نکل رہے ہیں، پھر نشائی نکل رہے ہیں، پنگی نکل رہے ہیں حضرت۔ آج ہی اپنی گودوں کی اصلاح کر لیں، واپس آ جائیں، پھر اپنے بچوں کو گود میں لٹا کے آج بھی یہ نعت مصطفیٰ پڑھنی شروع کر دیں، یہ اپنے بچوں کو گود میں لٹا کے آج قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم ہے نہ حالات بدلے، میں جرمدار ہوں حضرت۔ لیکن کیا ہے، بچہ روتا ہے حضرت جی موبائل تے کارٹون لا کے پڑھا چھڑ دی نے، جا میری تے جان چھڑ۔ اب یہ بچوں کو گودوں میں لٹا کے قرآن نہیں پڑھتی کوئی بھی حضرت، اب یہ بچوں کو گود میں لٹا کے قصیدہ بردہ شریف نہیں پڑھتی حضرت کوئی بھی اب حضرت۔ اللہ کرے میری ماؤں کو یہ رنگ پھر مل جائے حضرت، اللہ کرے میری مائیں پھر اس طرف آ جائیں حضرت۔ پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے تو قرآن حضرت، قرآن واپس لے آؤ یار، اللہ کی قسم ہے۔ میں نے کہا نا سارے جرم ایک پاس، ایک اللہ جرم بہت بڑا ہے حضرت۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا، عبداللہ مجھے، آپ عرض کرتے ہیں محبوب قرآن آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ یہ حضور کی سنت بھی ہے حضرت، قاریوں سے قرآن سننا حضرت، اگر نعت سننا تھا تو قرآن سننا بھی سننا تھا حضرت۔ صرف حضرت حسان والی روایت تو نہ یاد رکھو، یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود والی بھی یاد رکھو۔ آپ نے اگر حضرت حسان سے نعت سنی ہے، آپ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن بھی سنا ہے حضرت۔ اہل سنت پورے ہو جاؤ، یہ آدھے والا معاملہ کیا کر لیا تو؟ اور لکھا ہے پھر جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت شروع کی، اور لکھا ہے کہ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کی مبارک آنسوں سے زاروں کی تار آنسو گر رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ مسجد نبوی شریف میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو نہیں پتا کہ محبوب تشریف لے ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کا قرآن سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کوئی، یہ بس پڑھ رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے جب تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو دیکھا پیچھے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عرض کرتے محبوب آپ نے میرا قرآن سنا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا، تو نے بہت سونا پڑھا ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے سونے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لیکن دکھ ہے آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ نہیں یار واپس لے آؤ۔ میری حضرت صاحب والدہ صاحبہ میرے حال پانیاں 6 کلاساں پڑھیاں سن، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بچپن میں ان کا، وہ اسکول نہیں جا سکیں، لیکن حضرت صاحب میرے گھر کا قانون تھا کہ اگر فجر نہیں پڑھی، اگر فجر کے بعد قرآن پاک تلاوت نہیں کیا تو نو ناشتہ۔ اللہ میں اپنی والدہ صاحبہ، اللہ ان کی قبر پہ اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول کرے۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں، میں کتنا لاڈلا تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب فجر نہیں پڑھی، نہ قرآن دی تلاوت سویرے نہیں کی تھی، پکا جہاز۔ کبھی ماؤں کے یہ انداز بھی ہوا کرتے تھے کہ جنہیں فجر نہیں پڑھنی روٹی، جنہیں سویرے قرآن نہیں پڑھنا روٹی۔ ساڑیاں ماواں ایف ایس سی تے ایم ایس سی تے بی ایس سی تے پتہ نہیں کیڑی ایسی تے کر گئیاں، لیکن پتہ نہیں یہ انداز کدھر گیا۔ وہ کالج بھی نہیں سن گئیاں، وہ یونیورسٹی بھی نہیں سن گئیاں، وہ پڑھیاں بھی کوئی نہیں سن، لیکن کیسا سونا پڑھیاں سن۔ جس نے فجر نہیں پڑھی ناشتہ، جس نے قرآن نہیں پڑھا صبح اٹھ کے ناشتہ۔ اے بھائی ہوں کہہ دیئے نہیں چھوٹا ہے نہ ٹھاؤ فجر لے، بھائی تجھے بہتا پیار ہو گیا، اگر اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھانی ہے، تجھے بہتا پیار ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو کیوں نہیں اٹھا رہی اس کو؟
जब अल्लाह कह रहा है, जब अल्लाह का रसूल कह रहा है उसको उठा, तू कौन सा बोता प्यार ले आई है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बोता प्यार करती है तू? तुझे बोता पता है कि नहीं बच्चे दी नींदर खराब होएगी? जब अल्लाह कह रहा है उठाओ, जब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उठाओ, तू कौन सी नींद बीच में ले आई? नहीं, नींदर खराब होएगी, नींदर खराब होगी। उस नींद का क्या करना है जो नमाज छोड़ के मिले? और फिर रजी मैं हैरान हूं उम्मत पे, 6:10 पे जमात हो रही है, कहीं 6 बजे हो रही है, कहीं 6:10 पे हो रही है। 6:10 ते अल्लाह वास्ते नहीं उठना, 6:10 ते अल्लाह वास्ते अपने बच्चों नूं ठीक है जी 7 बजे स्कूल वास्ते डाल जाना। ओ भाई मुझे इतना बताओ, ये 1 घंटा सो के कौन सा तीर मारा तुमने? वो कौन सी नींद थी जो तुम्हें नमाज छोड़ के 1 घंटे में मिल गई? वो नींद नहीं थी, वो आग थी, वो अज़ाब था अल्लाह का। हज़रत साहब मेरा एक सवाल है, 6:10 पे अल्लाह के लिए नहीं उठाया हज़रत, 7 बजे स्कूल के लिए उठा दिया। भाई 1 घंटे में कौन सी नींद तुमने पूरी कर दी? कौन सी वो नींद थी 1 घंटे वाली? और हज़रत ये सारे का सारा अज़ाब उसी नींद का भुगत रहे हैं हम सारे। इसलिए आओ इस तरफ, जितने अब्बू बैठे हैं, जितनी अम्मियां बैठी हैं, अल्लाह का वास्ता हो इस पास से अपने घरों में नमाज लेके आओ। मैं पढ़ रहा था कि हजरत शेख लिखते हैं, फरमाते हैं कि अगर किसी घर में 10 अफराद रह रहे हैं हजरत और 9 नमाजी हैं और सिर्फ एक बेनमाज है, लिखा उस एक बेनमाज की नहूसत 9 नमाजियों पे भी गालिब आएगी। लेकिन अब घरों का हाल क्या है? घर में अगर 10 बंदे रह रहे हैं तो 9 बेनमाज हैं, सिर्फ एक नमाजी है। इसलिए तो हजरत घर जहन्नम बने बैठे हैं। और ਜਿਹੜੇ 2 नंबर पीर ने उन्होंने मौज लगी पई है। तेरे ते खट्टा नीला पीला हरा दोदिया मरजंडा इलम होया है हजरत, मौजें लगी हैं उनकी, कुछ भी नहीं हुआ हजरत। हमने खुद ही तबाह कर लिया अपने आप को। ये लिखा है, एक बुजुर्ग थे, अपनी बच्ची को साथ लिया और मछलियां पकड़ने चले गए। अब वो क्या करते, मछली पकड़ते, पकड़ के अपनी बेटी को देते, वो साथ वो कुछ बर्तन लेके आए थे, वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते। बच्ची मछली को देखती और चुपके से पानी में, अब उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, वो ये है कि मेरी बेटी मछलियां जमा कर रही है। जब काफ़ी वक्त गुजर गया, सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया, दोपहर गर्म हो गई, अब सूरज की वो हिद्दत नहीं बर्दाश्त हो रही थी। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बेटी को कहते हैं, बेटा दिखा तो सही कितनी मछलियां हैं। वो आगे से वो बर्तन ढक्कन उठा के दिखाती है, कहती बाबा मछली तो कोई नहीं। उनका बेटा मैंने इतनी पकड़ के दी, किधर गई? वो कहती बाबा मैंने पानी में वापस फेंक दी। वो कहते हैं वो क्यों? अब सुनिएगा हजरत, जिन्होंने तरबियत की थी अपने बच्चों की। बच्ची अर्ज करती है, बाबा आप रोज़ सुबह हमें नहीं कहते कि बेटा कभी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है। सब ताई तो फंस गई ने मछलियाँ, IMF दे जाल च, वर्ल्ड बैंक दे जाल च, अमरीका दे जाल च फंस गई ने मच्छियाँ। क्यों? क्योंकि गाफिल हुई हैं। और साहब जितना ये निज़ाम कुदरत चल रहा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह खुद कहते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति, ये वाहद असियाँ, बाकी जो गाफिल हुआ ख़त्म है। उनका बेटा बात तो ठीक है, लेकिन मछलियाँ क्यों फेंक दी? वो कहती बाबा आप नहीं रोज़ सुबह कहते कि बेटा कभी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि उसी दरख्त पे आरी या कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है। ये जितने आप दरख्त खड़े देख रहे हैं ना अपने मराकी वाल में, ये सिर्फ उस वक्त तक खड़े हैं जब तक ये ज़ाकिर हैं। जो गाफिल होएगा अल्लाह किसी के दिल में डाल देगा, बालन चाहिए वाडन नहीं, बालन नहीं चाहिए, गाफिल हो गया है, बालन नहीं चाहिए, गाफिल हो गया है, नहीं रहेगा। उनका बेटा बात तो ठीक है, लेकिन उनका बाबा आप नहीं रोज़ समय शुभ कहते कि बेटा कभी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना होना।
کیونکہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان کا بیٹا بات تو ٹھیک ہے، مچھلیاں کیوں پھینک دی پانی میں؟ عرض کرتی بابا اس لیے پھینک دی کہ جب مجھے مچھلیاں پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں مچھلی کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ اسی کی نحوست ہے کہ جال میں پھنس گئی ہے۔ ان کا بیٹا یہ بھی بات ٹھیک ہے، مچھلی کیوں؟ ان کے بابا اس لیے پھینکی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل کھا کے ہم بھی، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ آج کیا سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ کچھ سکھایا اپنے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس لیے حضرت جی بات بڑھتی جائے گی، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آؤ اس پاس خود بھی قرآن کھولو، اپنے بچیاں بھی کھولو، آپ بھی نماز والے پاسے آؤ اور اپنے بچیاں بھی لاؤ اس پاس۔ اپنے بچیاں تے کو ترس کھاؤ یار، اپنے بچیاں تے کو رحم کرو۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت کے حوالے سے ہماری اس لیے بڑا دھیان کرو۔ اور حضرت صاحب بہت نقصان ہو رہا ہے ہر روز، اتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ حضرت دل پہ بات شروع تھی میں دل پہ اینڈ کرنے، کیونکہ میں یہ اب تھوڑا سا نقصان آپ کو بتا کے بات ختم کروں گا۔ اللہ مجھے پتہ ہے یہ نقصان سن کے کسی کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ والا نقصان نہ اس نے فیل کرنا تھا، اور یہ بیمار ہے، اس کو زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ صرف ایک، جس دوست یا بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، میں فجر سے لے کر عشاء تک سب نہیں بتا سکوں گا، ٹائم ہی نہیں تھا، جس میرے دوست نے، جس میری بہن نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت، ٹھیک ہے جی؟ فجر جو وہ وقت ہے سارا کچھ، صرف جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اپنا نقصان سنو حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ خالی جگہ ہے، اور یہ سن لیں کہ یہ خالی جگہ ایویں نہیں کہ لکھا ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے حضرت، اتنا طویل یہ فاصلہ ہے کہ 500 سال لگ جائیں آپ کو ٹویوٹا کرولا پہ بیٹھ کے 120 کی سپیڈ پہ مسلسل چلاتے ہوئے، کیونکہ جب گھوڑا جوبن پہ بھاگتا ہے وہ اتنا بھاگتا ہے، وہ بھی 100 120 پہ جاتا ہے، وہ بھی یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایویں تھوڑا جڑا آسمان نظر آن رہا با ایویں، فرمایا 500 سال لگ جائیں تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اس فاصلے کو طے کرتے ہوئے، اور فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے۔ تصور کریں کتنا ثواب ہوگا۔ جس دوست نے، جس بھائی نے، جس میری بہن نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا نا کسی نے ککھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ نقصان یہ فیل کرتا تھا۔ اور صاحب کتابوں میں لکھا ہے کبھی وہ وقت تھا جب اس کو زنگ نہیں لگا تھا، جب لوگ اس کی جانب نہیں، جب لوگ اس کی جانب نہیں، لوگ اس کی جانب نہیں، جب لوگ اس کی جانب توجہ کیا کرتے تھے، یہ بیمار نہ ہو جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، تو پھر کبھی مسلمانوں پہ یہ وقت گزرا ہے۔ لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی، نماز نہیں، اگر کسی کی جماعت رہ جاتی، لکھا ہے 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے، کبھی۔ لیکن حضرت تب تو نماز چھوڑنا فیشن ہے حضرت، کبھی وہ وقت تھا، لکھا ہے 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے، وہی افسوس ہو تیری جماعت رہ گئی۔ لیکن اب دیکھ لو ہم کدھر کھڑے ہیں، کیوں؟ یہ بیمار ہے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے نا تو مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے، کیونکہ ذرا گھڑیاں تو ہوتی کوئی نہیں تھی،
کہ پتہ ہو بھائی 6:10 پہ جماعت ہے، اوہ اکھ لیٹ کھلی جماعت ہو گئی ہے، نہیں کچھ نہیں. وہ اسی میں کہ ہو سکتا ہے میں جماعت میں شریک ہو جاؤں. وہ لکھا ہے اس کی اور امام صاحب کی ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اللہ امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ جماعت ہو گئی. پھر بھی عرض کرتا ہے حضور جماعت ہو گئی؟ فرمایا تو کب کی ہو گئی؟ جماعت رہ جانے کے غم میں لکھا ہے ایک آہ اس کے سینے سے نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب کو پتا تھا یہ آہ اس بارگاہ میں کتنی قیمتی ہے. آپ نے فرمایا اتنا دکھ ہے جماعت رہ جانے کا؟ اس نے عرض کی حضور ایویں تے آہ نہیں نہ نکلی ہے. فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے. اس نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے. تو مجھ سے سودا کر، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے اس کی حضور ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں، ہو جائے گا. حضور میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی آہ آپ کو دی. آپ باہر گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گئے، اس نے تنہا فجر پڑھی ہے. دن گزر گیا، رات آئی، وہ بھی اپنی چارپائی پہ، امام صاحب بھی چارپائی پہ. اب وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیری آہ نکلی تھی نا، وہ تیری آہ تیرے رب کو اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. اور جی 200 نہیں، ہر 2 جماعت کے ساتھ، ہر 2 تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ہر 2 مسواک اور امامے کے ساتھ. آپ نے صرف 200 نہیں، ہر 2 جماعت کے ساتھ. فرمایا تو 27 پہ سودا کر رہا ہے؟ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی ہے. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ خود ہی سودا کیا تھا. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب کے پاس جاؤں اور سودا واپس کروا لوں. بڑی مشکل رات گزری، انتظار بڑا اوکھا کام ہے. اسی مسجد میں جا کے اس نے فجر پڑھی ہے. وہ فجر پڑھ کے امام صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. آپ نے عرض کرتا ہے حضور پہچانا؟ آپ نے فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضور آیا بھی کل والے مسئلے میں. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضور وہ جو کل سودا ہوا تھا نا، فرمایا حضور وہ سودا واپس کروانا ہے. آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لے اور مجھے میری آہ واپس کر دیں. لکھا آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لب کے لے آؤ یار کہ تو جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، اتنا ہی میرا کام ہے کہ تو لبو اے حضرت گواہ بیٹھے ہیں کتے کہ تو لبو اے اے گواہ بیٹھے ہیں حضرت. اس لیے تو اقبال نے جب اس امت کو دعا دی نا تو دعا بھی اقبال نے اس امت کو یہی دی تھی. اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. تو کیا فرمایا جہاں سے چلے تھے؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. عرض کی سونے محبوب آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے لوہے کا زنگ اتارتے ہیں. تو سونے اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ تو قربان جاؤں فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا رہے. لیکن حضرت صاحب اتنے لگ ہی رہا ہے، اتر کوئی نہیں رہا. اس لیے بہت برا حال ہے. اس لیے تو پھر جن کو پتہ تھا نا، اس لیے پھر کیا کہا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ. لیکن میں نے پہلے کہا ہے بابیاں نو مننے ہاں لیکن بابیاں دی مندے نہیں. پر ہم تو حضرت جی جو مزاروں پہ ہم تو ان کو تکلیف دینے جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں.
چلو بات آ گئی ہے. دیکھو نا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو داتا صاحب ٹر جائے, کی تیرے خیال نہ داتا صاحب خوش ہوئے نا تیرے یار نہ؟ میں ایک سوال ویسے آپ سے کر رہا ہوں, داتا صاحب خوش ہوئے تیرے یار نہ؟ بلکہ اندر آپ کی روح مبارکہ کو تکلیف ہوئی, یار ہے فجر ویلے مسجد چ نہیں گیا, میرے رب دے بلایا تو میرے مزار تے آ گئے. آپ ہم تو ان کو مزاروں میں تکلیف دینے جاتے ہیں, جا کے انہوں کہنے ہیں لو داتا صاحب 5 ویلے اللہ نے بلایا, میں کوئی نہیں جی گیا, تھاڑے کل آ گیا. وہ تب ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, وہ اپنی ڈیوٹی اپنے وقت میں کر گئے. نہیں تو تجھے کہتے ہیں چل شکل گم کر, تو مسجد میں نہیں آ سکتا تو میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ جو میرے رب کے بلانے سے میرے رب کے گھر میں نہیں جا سکتا وہ میرے مزار پہ کیا لینے آ گئے؟ میں تمہیں یہ کہنے آیا تھا کہ مسجد میں نہ جانا, میرے مزار پہ آ جانا. میں نے کب تمہیں کہا کشف المحجوب؟ دیکھو نا جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزار پہ لکھا ہوا ہے, فرمایا جان جاتی ہے تو جائے, نماز نہ جائے. اب جو بندہ نماز نہ پڑھے جماعت علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلا جائے, کیا گزرے گی اندر مزار مبارک میں آپ کی روح؟ سنیو, تم نے کیا لیا مزاروں سے؟ تم تو ان کو دکھانے, ان کو تڑپانے جاتے ہو. کوئی بندہ نماز نہ پڑھے, سلطان بہو چلا جائے, تیرے خیال میں کیا خوش ہوئے سلطان بہو تجھ سے؟ تو نے تو ان کو تکلیف دی, کیونکہ سلطان باہو کے آقا مولا فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, فرمایا دین کا ستون نماز ہے, فرمایا سب سے پہلا سوال نماز ہے. تیرے خیال میں تو نے خوش کیا ان کو جا کے؟ حضور غوث پاک حضرت سلطان باہو ایک فرمائے جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے, ایک فرمایا جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنا ہی کوئی نہ, تو ان کے مزار پہ چلا جائے, تیرے خیال میں خوش ہوئے وہ؟ یہ تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے حضرت, وہ اپنی ڈیوٹی کر گئے حضرت. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت, یہ کوئی بات ہی نہیں ایسی. اس لیے پتر نماز جننے بچے بیٹھے پتر, یہ 4 دن کی زندگی ہے, پتہ نہیں کیڑے ویلے ادا ہیں. امام حسن حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی قربان جاؤں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما وسیدہ. حضرت امام حسن لکھا ہے, حضرت تشریف فرما, لوگ حاضر خدمت. اب تو بیٹا اجڑ گئی ہے قوم حضرت, کوئی پتہ نہیں ان کو, کوئی ادب کوئی آداب. الاداب محفل یہ ہیں کہ آگے بابے بہن بزرگ بہن چٹیاں داڑیاں والے, پھر اس کے بعد لیکن اب پتہ ہی نہیں بھائی ہیں جی. لیکن امام صاحب کی مزم تھی, آداب ملحوظ خاطر لکھے آگے سارے چٹیاں داڑیاں والے. اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ میں جو بول رہا ہوں نا, میں نے اس محفل کا جواب دینا ہے. اللہ میرا بڑا دل کردا ہے میں وہ والی تقریر کراں, تسی آؤ میرے تے پرچیاں سٹو جاندے, میں بھی شاپر پرچیاں نہ پڑھ کے کھڑا نال, کہ میں انسان نہیں, میرے اندر دل نہیں. لیکن جب ادھر خیال آتا ہے تو پھر ڈر جاتا ہے. اب جو میں تقریر کر رہا ہوں اس پہ تو پرچی دینی کسی نے نہیں. میں آکھاں نماز پڑھیا کروں مجھے پرچی دینی کسی نے, میں آکھاں داڑھی رکھیا کروں مجھے پرچی دینی کسی نے. پرچی تو ادو آنی جی تو میں کہنا کوئی ٹینشن نہیں, تھی سارے جنتی بیٹھے ہو, پرچی تو پھر لبڑی ہے حضرت جی. اور اسی پرچی نے امت کا بیڑا گرک, تسی حضرت جی پلیوں پرچیاں دے کے اپنا بیڑا گرک کروان دے حضرت جی. دین بتایا ہی نہیں جاتا پھر آپ کو حضرت. دل میرا بھی کرتا ہے حضرت, لیکن اللہ بچائے پائیاں نا پرچیاں. تو او امام صاحب کی بزم تھی, دیکھو کیسا انداز تربیت ہے حضرت. پہلے جڑے ڈیرے بیٹھے سے نا چٹیاں داڑیاں دے, حضرت انہوں نے مخاطب فرمایا, مفہوم ہے بات کا, منون نہیں ہے. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو دیکھو گال پوچھیے تو جواب دے ہو گیا. سب نے عرض کی امام صاحب آپ کو جواب نہیں, حکم کریں, آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, آپ یاد مولا مشکل کشا ہے, حضور نے آپ کو سردار کہا ہے, حکم کریں. فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے, پھر فصل پک جاتی ہے. وہی دسوں ہیں چٹیاں داڑیاں والے ہو, پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟
सबको जवाब आता है इसका। सब ने अर्ज़ की इमाम साहब जब फसल पक जाती है तो किसान अपनी फसल काट लेता है। फरमाया चिट्ठियां दाड़ियां वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो किसी वेले भी कटाई, तुसी पक्की किसी वेले भी कटाई। अब बैठे थे जवान, वो थोड़े दलेर हो गए, उन्होंने कहा अच्छा टाइम ही बड़ा फिर पकांगे फिर कटे जावांगे। इमाम साहब फिर जवानों से मुखातिब हुए, फरमाया भाई तुम भी जवाब दोगे अर्ज़ की। इमाम पाक हुक्म। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अभी हमें थोड़े थोड़े पौधे निकले होते हैं और एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है, उस फसल को पकने से पहले पहले तबाह कर देता है। फरमाया जवानों तुम भी तैयार रहना, ये ना हो किस दिन तकदीर इलाही का तूफ़ान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। इत्थे ते जी कटाई उन्हें मालक जानता है कि कटाई किदू वेले, लेकिन कटाई है। और मैं हजरत इस पे बात ख़त्म करने लगा। हजरत साहब देखा नहीं जी उस ज़ात ये जन्नत रहमत हो गई, उथे तक गए फिर दीदार होगा। और मैं बस आखिरी जितने ये बच्चे स्पेशली जवान बैठे हैं, मेरी बहनें ऊपर बैठी हैं, पता पुत्र जिदन पहली मुलाकात होनी है ना रब दे नाल, वो कैसे होगी किस तरह होगी, जैसे उसकी शान के लायक। हाँ जी, जैसे उसकी शान के लायक। पहली जी रब ते बंदे दी मुलाकात, और पता है उस पहली मुलाकात में पहली बात क्या होगी, मेरी और रब की या आपकी और रब की पहली मुलाकात, पहली बात जो होगी ना वो यही होगी, बंदे नमाज। जी पहली मुलाकात होनी ना रब दे नाल, जैसे वो, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे जैसे उसकी शान, उस पहली मुलाकात में पहली बात होगी बंदिया नमाज। जेड़ा जेड़ा भाईया नमाज नहीं पढ़ता या जेड़ी जेड़ी भैन नमाज नहीं पढ़ती, मैं कहता हूँ फिर हजरत की पल्ले रह जाएगा उससे। पहली मुलाकात है रब दे नाल और पहली गल नमाज, की रह जाएगा पल्ले, की रह जाएगा। वैसे हजरत किबला सैयद साहब बैठे हैं, शाह साहब भी बैठे हुए हैं, उलमा ने, कारी बीबुल्ला साहब माशाल्लाह, एक पीछे भी शाह और नदीम भाई भी ने, शाह साहब सारे बैठे माशाल्लाह, राजा साहब भी। वैसे मैं एक सवाल करके मुकाल गल वैसे कुछ दो हाँ जवाब, मसलन की जवाब देना है मैं क्यों नहीं हाँ नमाज पढ़ता है, कुछ दो हाँ को जवाब। हला आपने नहीं जवाब देना क्योंकि मुझे पता है पीछे मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी अहबाब ने अपनी अपनी हाज़िरी लगवानी। मैंने तो बात ख़त्म कर देनी, आप अगर नहीं भी जवाब दोगे। लेकिन हज़रत जी उत्थे गल नहीं जी मुकनी, कोई उत्थे गल नहीं, उत्थे जवाब देना पैना है। और इसीलिए तो फिर कुरान ने कहा ना कि जन्नती जन्नत, जहन्नमी जहन्नम में, फिर आपस में बात होगी। कुरान कह रहा है क्या, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। जन्नत वाले सवाल करेंगे, पूछेंगे किन से, जहन्नम वालों से, मा सलककुम फी सक़र, मफ़हूम क्यों जहन्नम में आ गए, क्यों आग में जल रहे हो। तो कुरान कहता है कि जहन्नमी जहन्नम में आने की फिर सबसे पहली वजह क्या बताएंगे, वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम जहन्नम में इसलिए आ गए क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने तुसी जवाब कोई नहीं दिता, मैं चला मैं छड़ के, लेकिन उत्थे जवाब देना मैंने जो कहा ना हज़रत जी, हमने जो अपनी स्टेजों से कुरान को निकाला इसलिए ना, स्टेजा ते कुरान ले आइए तो फिर जड़ियाँ यावियाँ असीं मारनियां वो किवें मारांगे, क्योंकि हुण मैं कहां कि जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी उन्हें जन्नत च जाना, मैनूं उठ के किसी ने पर्ची देनी है। पर्ची तो हज़रत उदू ही लभनी जो मैं कहना है जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा, पर्ची तो उदू ही लभनी ना हज़रत। मैं आखा कुरान कह रहा है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो जहन्नम में जाएगा, किसी ने उठ के पर्ची देनी है। मेरे स्टेजों को तो पर्चियां तबाह कर गई हैं। ओ भाई
तू क्यों इनकी पर्चियों के लिए हेरियां फेरियां करता फिर रहा है? मुझे एक बाबे ने हजरत एक बात बताई थी, अभी तक तो पल्ले बैठाए बैठा हूं, और दुआए सैयद बैठे हैं, आखिरी साथ तक ये बात पल्ले रहे, कहीं मुझे भी पर्चियों का शौक ना पड़ जाए। मुझे किसी ने झंझोड़ के मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था, उन्होंने कहा मौलवी सुलेमान इनकी जेबों पे ध्यान ना रखना, दीन बयान करना, क्योंकि जो ये देते हैं इनका दिया खत्म हो जाता है, जो मदीने वाले महबूब देते हैं नस्लों से भी खत्म नहीं होता। जो मदीने वाले महबूब देते हैं नस्लों से खत्म नहीं होता। तू ना इनकी पर्चियों के लिए हेरा फेरी करना, बल्कि इनको कुरान सुनाना, इनको हुजूर की बातें सुनाना, इनको इस्लाफ की बातें सुनाना। इसलिए पुत्र नमाज आपे नमाज अपने बच्चियां नू नमाज है। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हजरत कोई बात ऐसी अगर जुबान से निकल गई, कोई सबकत लिसानी या कहीं अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दौरान महफिल सैयद रफ़ाकत शाह साहब तशरीफ़ लाए, सैयद शाहिद शाह साहब तशरीफ़ लाए, जवेद शरीमा साहब, इश्तियाक अहमद साहब कांटवी कॉलोनी, मोहम्मद नदीम भट्टी साहब फतेहगढ़, ख्वाजा अदनान साहिब, निसार अहमद बाजवा साहिब, चौधरी अदनान बाजवा साहिब, चौधरी अदनान फुल्लरवान साहिब, चौधरी इमरान पसवाल साहिब, इम्तियाज़ बाजवा पटवारी साहिब, मुर्तज़ा भट्ट साहिब और हाजी रशीद साहब पुरी वाले तशरीफ़ लाए। मीर बरादरान की तरफ से इनको खुश आमदीद है। ये महफिल में ना सिरक जाना सहाबा की सुन्नत है। पीछे कुछ आशिकाने रसूल खड़े हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा आगे सिरक जाएं, जगह बन जाएगी ना। आगे आगे सिरक जाएं, सुन्नत है ये, सिरक जाएं, जगह को शादा करना। सब गया हो